قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ واقعہ۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا تحمل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمار بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور باانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دے بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے، جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اللہ کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستداری شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عزت، اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دستداری کی جرأت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو جرأت نہ ہو سکی۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے سے پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعنہ تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد، میرے پاس اوت نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں اتبا اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے صورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی پر پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پہ دے ماروں گی۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے اور بلا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو، لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔
ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس ظام میں چلا گیا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان آگ کا ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو چک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبیہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی بچہ دانی اٹھا لایا اور انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے میں ہی رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو ارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و دعوت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پہ اکٹھا ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا، اور اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے، جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے، اور نہ قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاسی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت دود علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات یہ ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پیچھے سے پہلے مسلمان سمندر دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ جبکہ 2 مہینے بعد
رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ اتری تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے، خاموش، نہ رکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بات کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاص فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا، اس کا انہیں پچھتاوا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا، اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا، اس کا انہیں پچھتاوا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا، اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پر مشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ ان کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کیں اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ اس سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس گئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچا اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خوامی اور برائی کو سب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، پھر میرے دین میں داخل ہوئے، نہ کسی کے دین میں داخل ہوئے؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی ہم عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے،
حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے، پھر کہا کہ ہم اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دو چار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ آئیں، اور جن گندگی چیزوں کو ہم حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و قہر کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھنے کی فرمائش، انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ اس کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا، تم چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی، نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین کا ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ امن و امان میں رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی مجھے گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بسا ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کبھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث و مناظرے کے دروازے کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی و نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بڑھک اٹھا تھا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دستاذیاں کیں۔ چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عیذر رسانی کے در پہ ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی کی طرف پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کا مقام زرقہ پہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ عتبہ کہنے لگا، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسے کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھیلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آدھا بوچھا اور سے مار ڈالا۔
اس طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی، معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کے مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ امر اس بات سے مترشح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو معاف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہو کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پہ چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو وہ دھڑ پکڑتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی، اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا کہ ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کر کے آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے کہ کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تھا تو ہاتھ میں آ جاتی تھیں۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سرشام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برق غیمات پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا
تو کہنے لگے آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادنہ و ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے اس بات پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرأت کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، ان کی قرأت سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ انہیں سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے دو جانباز سرفروش مسلمان ہوئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن ابو مطلب اور حضرت عمر بن خطاب۔